السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ پرویز مشرف کے انتقال کی خبر سننے کے بعد میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں، لیکن ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو کہنا بھی ضروری ہے اور مجھ سمیت آپ سب کا ان کو سننا بھی ضروری ہے۔ اب جب ہم تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھتے ہیں اور پرویز مشرف کے دور کو یاد کرتے ہیں تو بلوچستان کے وہ معصوم بلوچ سامنے آ جاتے ہیں جو دن دہاڑے اٹھا لیے جایا کرتے تھے، جن کا خون ہوا کرتا تھا۔ ہمیں وہ قبائلی علاقے یاد آ جاتے ہیں جہاں پر ڈرون اٹیکس ہوا کرتے تھے اور کئی سو پختونوں کے قتل عام ہوا کرتا تھا۔ ہمیں وہ مدارس اور مساجد یاد آ جاتے ہیں جن پر پابندیاں تھیں، جن کے اوپر حملے کیے گئے، طالبات کو شہید کیا گیا۔ ہمیں وہ وقت یاد آ جاتا ہے میڈیا کا جب کسی کو ایک لفظ کہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ یہ دور گزرا تھا پرویز مشرف صاحب کا، لیکن اس کے بعد اینڈ کیا ہوا؟ کیونکہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ہر ظلم کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے اس وقت کے جو لیڈران ہیں یا پھر ان کے کارکنان ہیں، ان کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو کرسی ہوتی ہے، طاقت ہوتا ہے، شہرت ہوتا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، جہاں پر چھوٹے سے چھوٹے ظلم کا بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ جہاں پر انصاف ہوتا ہے تو پھر ٹھیک سے انصاف ہوتا ہے۔ ہم بڑوں کو تو چھوڑیں، لیڈران کو تو چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے کارکنوں کی بھی اگر بات کی جائے، ایک عام انسان کی بھی اگر بات کی جائے، اگر کسی کے بھائی نے پولیس کی وردی پہنی ہو یا پھر کسی فوج کی وردی پہنی ہو، اگر کسی کا بھائی کسی فلاں ڈپارٹمنٹ میں موجود ہو تو اس کو بھی اگر ٹریفک والا روکتا ہے تو وہ بھی قانون توڑتے ہوئے، منہ پر یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ میرا بھائی فلاں آفیسر ہے، میرے بھائی نے فلاں وردی پہنی ہوئی ہے، اور ظلم کرتا ہوا، قانون کو توڑتا ہوا، تکبر کے ساتھ نکل جاتا ہے، چاہے وہ ایک 30,000 روپے کی بائک پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے نیچے ایک کرسی آ جاتی ہے تو وہ خود کو زمینی خدا سمجھنے لگتے ہیں، نہ کسی سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں اور تکبر میں ایسا سینہ چوڑا کر کے نکلتے ہیں جیسے کبھی ان کو موت آنی ہی نہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور پھر سپر پاور کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے۔ پرویز مشرف سمیت ہمارے بہت سارے ایسے لیڈران تھے جو یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو سپر پاور امریکہ کی طرف سے کال چلی جائے گی، برطانیہ کی طرف سے کال چلی جائے گی، یا پھر جن لوگوں سے ڈالرز لے کر اپنے ملک سے غداری کی وہ اس کو بچانے آئیں گے۔ لیکن میرے رب کی عدالت جب ہوتی ہے تو وہاں پر کسی کا فون نہیں جاتا، وہاں پر کوئی بچانے نہیں آتا، وہاں پر کوئی نعرے کام نہیں آتے، وہاں پر وہ کارکنان بھی کام نہیں آتے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے لیڈر کے لیے جان دے دوں گا، وہاں پر کوئی دعائیں کام نہیں آتی، وہاں پر کوئی آنسو کام نہیں آتے، وہاں پر کوئی ٹائر جلانا یا پھر دکانیں بند کروانا یا پھر سڑکیں بند کروانا کام نہیں آتا، وہاں پر کسی میڈیا کے اوپر اپنے پروپیگنڈے کروانا بھی کام نہیں آتا، وہاں پر صرف اور صرف آپ کے اعمال کام آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو سیٹ ہوتی ہے، یہ جو وردی ہوتی ہے، یہ جو طاقت ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی طاقت ہو، چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی طاقت، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی طاقت دی ہو، شہرت دی ہو، پیسہ دیا ہو، آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہو کہ آپ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں اور آپ نہ کریں، تب آپ ایک مومن کہلاتے ہیں۔ جب آپ ظلم کرنے کے لائق ہوں اور آپ نہ کریں، تب آپ ایک مسلمان کہلاتے ہیں۔ میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، اس وقت بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ اچھے آدمی تھے، کسی کے ذہن میں برے آدمی تھے، وہ ہر انسان کی اپنی رائے ہے، لیکن عافیہ صدیقی کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن کو بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ اسلامی تاریخ میں یہ بات شامل ہے کہ کسی ظالم کا اس دنیا سے جانا لوگوں کے لیے ایک راحت کا سبب ضرور ہوتا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کہیں آپ کی جانے سے لوگوں کو راحت ملے گی یا پھر لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ آپ چاہے کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں، کسی گھر کے سربراہ ہوں، کسی دکان کے مالک ہوں، کسی ایک چوکیدار آپ کے نیچے کام کرتا ہو، آپ کے بچے اگر آپ کے جانے کے بعد راحت محسوس کریں تو سمجھ لیں آپ بہت غلط ٹریک پر ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں اس طرح کسی کا جانا دیکھتا ہوں اور اس کے جانے کے بعد لوگ راحت محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جانے سے مظلوم راحت محسوس کرتے ہیں، آپ کے جانے سے غربا راحت محسوس کرتے ہیں، آپ کے جانے سے بے بس راحت محسوس کرتے ہیں تو آپ غلط ٹریک پر ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جانے سے ظالم راحت محسوس کرتا ہے، آپ کے جانے سے ایک متکبر انسان راحت محسوس کرتا ہے، آپ کے جانے سے ایک کرپٹ انسان راحت محسوس کرتا ہے، آپ کے جانے سے دین والوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں،
آپ کے جانے سے آپ کو مساجد کی دعاؤں میں یاد کیا جاتا ہے، آپ کے جانے سے آپ کے لیے دل سے قرآن خوانی کی جاتی ہے، آپ کے جانے سے آپ کے لیے میڈیا کے بجائے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعائیں کی جاتی ہیں، تو پھر آپ واقعتاً کسی ٹھیک ٹریک پر ہیں۔ بھول جائیں ان لیڈران کو، بھول جائیں ان لوگوں کو جو صرف دنیا کی کامیابی کی خاطر آپ کی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں، آپ کا وقت بھی لیتے ہیں۔ آپ خود اپنے گریبان میں جا کے اور یہ دیکھیں کہ میرے مرنے کے بعد آیا لوگ راحت محسوس کریں گے یا پھر میرے لیے دعائیں کریں گے اور مجھے یاد کریں گے۔ میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ظالموں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں وہ لیڈران پیدا کرے جن کے مشن میں کوئی نہ کوئی دین کا ایلیمنٹ ہو، کیونکہ اگر آپ کے فلاں بن فلاں لیڈر کے مشن میں کوئی دین کا ایلیمنٹ نہیں تو وہ صرف اور صرف آپ کو راہ راست سے بھٹکا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہوں وہ اس قابل ہوں کہ ہمارے ملک میں دین کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، ظالم کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہو، مظلوم کی آواز بننے کی بات ہو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات ناگوار گزری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دل پر لگی ہے تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔